ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ پچھلی آیات میں مشرکین کے شرک کا برا انجام بیان فرمایا اور خصوصاً قیامت کے روز ان کی بے بسی اور ان کا لاچار ہو جانا وہ بیان کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کل شروع ہوا تھا، اور وہ تذکرہ آج کے سبق میں بھی چل رہا ہے۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے پوچھئے، ارأیتم، یہ بتاؤ، ارأیتم یہ بتاؤ، ان اگر، جعل بنا دیں، اللہ تعالی، ان جعل اللہ اگر اللہ تعالی بنا دیں، علیکم تم پر، اللیل رات کو، سرمدن دائمی، اگر مستقل طور پر اللہ تعالیٰ رات ہی رات بنا دیں، دائمی طور پر رات ہی رات بنا دیں، الی یوم القیامہ، الی تک، یوم القیامہ قیامت کے دن، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے رات ہی رات کر دیں، من کون، الہن کوئی معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا، یأتیکم جو لا سکے تمہارے پاس، بضیاء روشنی، ہے اللہ کے سوا کوئی ایسا الہ جو تمہارے پاس روشنی لا سکے، افلا کیوں نہیں، تسمعون تم سنتے، افلا تسمعون ان باتوں کو تم سنتے کیوں نہیں ہو۔ قل، اور آپ یہ بھی فرمائیے، ان اگر، جعل کر دیں، اللہ تعالی، علیکم تم پر، النہار دن کو، سرمدن دائمی، اگر اللہ تعالی دائمی طور پر دن ہی دن کر دیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ وہ کون معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا، یأتیکم جو لا سکے تم پر، بلیل وہ رات، تسکنون فی جس میں تم آرام کرتے ہو، وہ کون ہے جو تمہارے پاس رات لا سکے جس میں تم آرام کرتے ہو، افلا تبصرون کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اب یہاں دو جگہ کہا گیا ہے الہ، اللہ کے سوا الہ، اللہ کے سوا الہ کا لفظ کیوں بولا گیا ہے؟ اس لیے بولا گیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا الہ ہیں، الہ تو اللہ ہے، یہ کر سکتا ہے، تمہارا کوئی الہ ہے ایسا کر سکے؟ اور جو ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ الہ کہاں سے ہوا؟ تو تمہارا تو دعویٰ ہی غلط ہے کہ یہ باقی جو ہیں یہ بھی الہ ہیں، الہ ہیں تو پھر کر کے دکھائیں نا۔ جیسے ہم تیسرے پارے میں پڑھ کر آئے تھے کہ جب نمرود نے یہ کہا نا، انا احیی و امید، زندگی موت تو میں بھی دے سکتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی موت دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا زندگی موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، چل ٹھیک ہے تیرا دعویٰ ہے نا کہ تو بھی خدائی کا اختیار رکھتا ہے، تو فاتی بہا من المغرب، چل تو مغرب سے نکال کے دکھا۔
فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اب اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دعوے کی دلیل ہوگی کہ اللہ مشرق سے بھی نکال سکتا ہے، اللہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ اللہ مشرق سے بھی نکال سکتا ہے اللہ، اور نمرود جھوٹا تھا، وہ نہ مشرق سے نکال سکتا تھا نہ مغرب سے نکال سکتا تھا۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کہتے ہو نا الہ ہیں، تو الہ تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی دن ہی دن کر دے رات ہی نہ آ سکے، اور رات ہی رات کر دے دن ہی نہ آ سکے۔ تو چلو اللہ رات ہی رات کر دیتا ہے، کوئی معبود لاؤ جو کہے کہ دن میں کر دوں گا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ تو اس کی رحمت ہے، جعل، کہ اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، اللیل، رات کو بھی، والنہار، اور دن کو بھی۔ یہ تو اس اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی۔ رات کیوں بنائی؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ یہ فطری چیز ہے، رات اس لیے بنائی ہے تاکہ تم رات کو آرام کرو۔ اور دن کیوں بنایا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ رات شروع ہو تو پھر آرام کی فکر کرو، اور دن شروع ہو تو روزگار کی فکر کرو۔ یہ ایک بہترین فطری نظام جو اللہ نے بنایا، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ دن بھی اسی نے بنایا، رات بھی اسی نے بنائی۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ دن کو تم کام کاج کرو، روزی کماؤ، اور رات کو تم آرام کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ، اور اس قیامت کے دن، يُنَادِيهِمْ، اللہ ان مشرکوں کو آواز دیں گے، بلائیں گے، فیقول، اور فرمائیں گے، اینا، کہاں ہیں، شرکائیا، جن کو میرا شریک بنا رکھا تھا، الذین، جن کے بارے میں کنتم تزعمون، تم بڑے دعوے کرتے تھے، تم جن کے بارے میں، جیسا کہ کل بھی ترجمہ کیا تھا، دعوے بھی کرتے تھے، نعرے بھی لگاتے تھے، جن کے نعرے بھی لگاتے تھے، جن کے بارے میں دعوے بھی کرتے تھے، لو بھائی کہاں ہیں وہ؟ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا آج۔ وَنَزَعْنَا، اور پھر ہم نکالیں گے، پھر ہم کھینچ کے نکالیں گے، من کل امہ، ہر امت میں سے، شہیدن، کوئی ایک گواہ، فقلنا، اور ہم کہیں گے، ہاتو، لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل۔ یعنی وہ جو تھے نا دعوے کرنے والے، اللہ کے سوا اوروں کے معبود ہونے کا، اختیارات اوروں کو دینے کا، جو خدائی اختیارات ہیں، یہ ہمیشہ سے چل رہا ہے۔ انسان نے خدائی اختیار خدا سے نکال کر، خدا کے ہاتھ سے لے کر انسانوں کو دیے ہیں یا اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، یہی خدائی ہے۔ خدائی شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مجسمہ بنا لیا اور اس کو سلام کرنا شروع کر دیا، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ شرک کیا ہے کہ خدائی اختیار خود اپنے ہاتھ میں لینا یا انسانوں کو دینا۔ یہ زمانہ قدیم میں بھی تھا، یہ زمانہ جدید میں بھی ہے۔ یہ شرک تب بھی تھا، یہ شرک اب بھی ہے، شکل اس کی بے شک بدل گئی ہو۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے احبار اور رہبان، یعنی جو درویش تھے، اولیاء اللہ تھے، بزرگ تھے، صاحب علم تھے، اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ایمان لا چکے تھے،
تو وہ تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہم ان کو رب تو نہیں بناتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. تم نے اللہ سے لے کر یہ اختیار بندوں کو نہیں دے دیا تھا کہ وہ جس کو حلال قرار دیں وہ حلال ہے، جس کو حرام قرار دیں وہ حرام ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے نبی ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے. آج جو دنیا قانون سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے معاشرے میں کیا چیز اپلائی ہونی چاہیے اور کیا چیز اپلائی نہیں ہونی چاہیے، کس کی اجازت ہونی چاہیے اور کس کی ممانعت ہونی چاہیے. یہ جو انسانوں نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لیا ہے، یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک ہے. اللہ رب العزت کی ذات صراحتاً ایک چیز کو حرام قرار دے چکی ہے. آج انسان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم اس کو حلال قرار دیں گے، ہم اس کے لیے فنڈنگ کریں گے، ہم اس کے لیے اصول پاس کریں گے، ہم ایسے لوگوں کو سیکیورٹی دیں گے، ہم ان کو تحفظ دیں گے، ہم ان کے سارے مطالبات تسلیم کریں گے. بھائی خدا اس کو حرام قرار دے چکا ہے، تم کون ہوتے ہو حلال قرار دینے والے؟ آج کا شرک یہ ہے جو پارلیمنٹ سے ہو رہا ہے. ہاں جی، آج اسی لیے جمہوریت جسے کہا جاتا ہے نا، معذرت کے ساتھ، وہ اسلام اور چیز ہے اور جمہوریت اور چیز ہے. جمہوریت کہتے ہیں عوام کی رائے کا احترام کرنا. آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، عوام کی رائے کا احترام کرنا. عوام کی رائے کب سے معتبر ہو گئی کہ جو عوام کہے گی وہ کریں گے؟ یہ کب سے معتبر ہو گئی؟ چنانچہ عوام کی رائے کا احترام کیا گیا تو انسانیت کو اجازت دی گئی کہ تم سود کھا سکتے ہو، تم شراب پی سکتے ہو، تم زنا کر سکتے ہو، تم قوم لوط والا عمل کر سکتے ہو، تم ہر شیطانی حرکت کر سکتے ہو. کیوں؟ عوام کی رائے یہ ہے، اس کا احترام کیا گیا. تو قیامت تک یہ شرک رہے گا اور پھر قیامت کے دن اللہ ان سب کو بلا کے کہے گا آؤ بھائی. یہ نہیں تھا کہ وہ 1400 سال پہلے وہ بت بنا کے پوچھتے تھے، اس وقت وہ شکل تھی. یہ شکل آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی اور یہ شرک رہے گا، یہ شرک رہے گا. ہاں، انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بن کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بن کر اللہ کے احکامات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نافذ کرے. یہ بعض جگہوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے سخت لہجے میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. تھوڑا سا انسان کام بھی جاتا ہے کہ اللہ کے نبی محبوب ان سے اس لہجے میں، لیکن وہ اصل میں ان کو نہیں تھا، وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو تھا کہ رب صرف میں ہوں، بس میرے علاوہ کوئی رب نہیں. اسی لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی میں شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ تھے کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے قسم کھا کے آپ نے کیوں حرام قرار دیا؟ تب تقریباً 7 ازواج، کیا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ ہاں، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. قد فرض اللہ لکم، اللہ نے لازم کر دیا ہے تحلۃ ایمانکم، اس قسم کو توڑیں. واللہ مولاکم، ارے رب وہ ہے، مولا وہ ہے. جب اس نے، اب یہ خطاب اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہے، بس واقعہ ایسا آیا کہ سامنے آپ کی ذات ہے. یہ قیامت تک کی انسانیت کو یہ تعلیم اور پیغام ہے کہ رب صرف میں ہوں، یہ اختیار میرے ہیں. خبردار کسی نے میرے اختیار کے اندر آ کر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، یہی شرک ہے. من کل امت شہیدہ، اور ہم قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے. فقلنا، اور پھر ہم کہیں گے ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، لاؤ اپنی دلیل. فعلموا، تب وہ جان لیں گے، فعلموا، تب وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، حق صرف اللہ کی ذات تھی.
ان الحق للہ، حق صرف اللہ کی ذات تھی. وضل، اور بھول جائیں گے، عنہم وہ، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ جھوٹ گھڑ رکھا تھا انہوں نے، جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھا تھا وہ سب بھول جائیں گے. جھوٹ گھڑ رکھنے سے مراد وہ بڑے بڑے سسٹم، بڑے بڑے آئین، بڑے بڑے نعرے، یہ سب جو کفر اور شرک پر مبنی تھے، کفر اور شرک کی حمایت پر تھے اور اس کی پائیداری کے لیے تھے، آج وہ سب بھول گئے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، جو کچھ انہوں نے دنیا میں گھڑ رکھا تھا وہ سب بھول جائیں گے. انا، بے شک، قارون،